اس سے بڑا بغیرت، اس سے بڑا بزدل، اس جو ماؤں کو ڈال بنائے، جو بچوں کو ڈال بنائے، جو بہنوں کو ڈال بنائے، وہ جو تھی وہ ٹی ٹی پی، وہ دوسری دہشت گردی کرتی تھی. یہ سیاسی دہشت گرد ہے اس ملک کا، اور اس کے فالورز کسی کو نہیں مانتے. جی فلسفہ ہے، سب چور ہیں. ان کے تحت گلگت بلتستان کے وسائل ایک فتنہ پرور شخص کے پروٹیکشن پہ، ایک مجرم کے، ایک مفرور کے، ایک 2 نمبر آدمی کے پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خالد خورشید ہے. عمران خان کہے گا یہاں پہ انڈیا کی فوج داخل ہو رہی ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا تھے، اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. یہ اتنے اس کی غلامی میں جاتا. نیازی کا کچن گلگت بلتستان کے خزانے سے چلتا. ہمارا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مہدی شاہ صاحب، سوائے برکت کے علاوہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ وہ ایک اچھا بڑا سیاسی ورکر تھا، آج کیا ہو رہا ہے؟ اس گورنر کا کیا فنکشن ہے؟ سمجھتا ہوں لاہور ہائی کورٹ ٹوٹلی اس وقت پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم بنی ہوئی ہے. اسلام آباد کے اندر بھی بعض جج، جب ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، کیوں ہم خوفزدہ ہوتے ہیں؟ جوڈیشری آسمان سے اتری ہے. جوڈیشری مذہب کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، بگڑے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، مجرے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، سنیمے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، میوزک کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، اسلام کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، ہر فرقے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے. جو ضمانت پارک بنا ہوا ہے لاہور میں، زمان پارک نہیں ہے، وہ ضمانت پارک شخص جو کل گندم کا چور تھا، اس کو وہاں سے ہٹا کے وزیر داخلہ لگوا دیا گیا ہے. اس کو کیا پتا ہے سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو ایک بازاری قسم کا یہ لچا لفنگا جو پیر مدائی میں بدماش ملتے ہیں، اس طرح کے ایجنڈے والے لوگوں کو لا کے وزیر داخلہ بنا. 2020 سے پہلے رٹو سے باہر اس کو کوئی جانتا تھا؟ اس کی کوئی سٹرگل تھی؟ اس کی کوئی محنت تھی؟ عمران اس نے 2 دفعہ نون لیگ سے ٹکٹ مانگا، 2009 میں بھی، 2020 میں، 15 میں بھی. ہم نے ٹکٹ نہیں ہوگا توڑا ہے گدوں کا، یہ نوچ کے کھا جائیں گے گلگت بلتستان. مقصد انتظامیہ کے اندر بیٹھی ہوئی ان کالی بھیڑیوں کو جگانا ہے. پولیس کے اندر وردیاں پہن کے لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لینے والے آفیسر، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا. ڈی چوک کے اوپر اس وقت نظام کو بنگڑوں کے ذریعے سے، مجروں کے ذریعے سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج نظام کو لنگڑا جو ہے زمان پارک میں بیٹھ کے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہ مجھ سے قبل بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آج 20ویں شہید امن کی برسی ہے. آج سے 20 سال پہلے شہید سیف الرحمان کی شہادت ہوئی تھی. اس سے لے کے آج تک تسلسل کے ساتھ گلگت کے عوام اس دن کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ جس مقصد کے لیے شہادت ہوئی تھی اس مقصد کو زندہ رکھا جائے اور اس مقصد کی تکمیل کی جا سکے. میرے بھائیوں، گزشتہ 5 سال جو مسلم لیگ نون کو آپ نے منتخب کیا تھا، نواز شریف کے ساتھیوں کو آپ نے اقتدار دیا تھا، ان 5 سال میں امن رہا کہ نہیں رہا؟ ہاتھ کھڑا کر کے آپ بتائیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا امن کرو گے، ہماری نیت امن کی تھی، اللہ نے امن دیا. اس کے بعد لاکھوں ٹورسٹ گلگت بلتستان میں آئے کہ نہیں آئے؟ ہماری جو سو کال اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید سے لے کے، یہ لوگ ہمیں اپنی ناک پہ ہمیں ناک رگڑوانا چاہتے تھے. یہ لوگ ہمیں نواز شریف کے ایجنڈے سے دور کرنا چاہتے تھے. جو میں آپ کو اور تمام میڈیا کے دوستوں کو میں بتاتا رہتا ہوں، میرے بھائیوں، ہم جب اقتدار میں آئے، آپ کے ووٹ سے آئے، اس کے پیچھے شہید سیف الرحمان کی جان کی قربانی تھی، اس کی بدولت امن آیا الحمدللہ. میرے بھائیوں، ہم اس شہر کے باسی تھے، ہم ان گلیوں میں تھے، ہم نے مشرف کے زمانے میں مارے کھائیں، ہم نے ہر دور میں بھگتا. ہمارے ساتھیوں کو معلوم تھا گلگت ایک پیالہ نما ایک شہر ہے، یہ کوئی کراچی جیسا بڑا شہر نہیں ہے. کہاں خرابی ہے، خرابی کی جڑ کیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. ان کی حکم سے، آپ کے تعاون سے یہ کہنا کہ امن صرف مسلم لیگ نون نے قائم کیا،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب لفظ نہیں ہے. اس امن کو قائم کرنے میں وکلاء کا کردار ہے, صحافیوں کا کردار ہے, ہمارے تمام سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں, اور بھی جماعتوں کے کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس وقت میں کچھ کہوں گا, افسوس کہ اس دن میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو گالی دی جائے, وہ غیر مناسب کہا جائے. وہ دھرنے, سمپل بات یہی ہے کہ اس وقت ایک دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک کے اوپر. اس وقت نظام کو بنگڑوں کے ذریعے سے, مجروں کے ذریعے سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور آج نظام کو لنگڑا جو ہے زمان پارک میں بیٹھ کے خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں الحمدللہ امن قائم ہوا. ہم کسی بلیک میلر سے بلیک میل نہیں ہوئے, ہم کسی امن دشمن کے ساتھ بلیک میل نہیں ہوئے. ہم نے اپنی مرضی سے کسی بلیک میلر کی مرضی سے ڈی سی نہیں لگایا, کسی بلیک میلر کی مرضی سے ایس پی کو نہیں ہٹایا, ایک نظام بنایا. ہم سب نے مل کے کام کیا, اللہ پاک نے توفیق دی. میرے بھائیوں, اس شہر کے اندر ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا. اس وقت بھی ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہوگا. 380 کیمروں پہ مشتمل. آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پولیس کھڑی کر دے, ہر جگہ ناکے کھڑی کر دے. میرے بھائیوں, ہم نے اس سیف سٹی پروجیکٹ کو ایکٹیو رکھا. الحمدللہ اس پروجیکٹ کی بدولت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بر وقت مجرموں کی نشاندہی ہوتی تھی. پچھلے محرم سے 10 دن پہلے ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. ہم نے گزارش کی, 100 سے زیادہ کیمرے خراب ہیں, ان کی مینٹیننس کراؤ. خدا نخواستہ آگے محرم سے آ رہا ہے, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, مجالس ہوں گی, لہذا ان کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رہی کی. ایک دن پہلے, محرم سے ایک دن پہلے آغا صاحب ایک جلوس لے کے جا رہے تھے. شہید ملت روڈ سے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, یادگار میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ گلگت جلتے جلتے بچا کہ نہیں بچا؟ اس واردات کے اندر جو 2 نوجوان بے گناہ شہید ہوئے, ایک بچہ جس کی یہاں پہ کن پٹی پہ, اس پہ رگ پہ گولی لگی ہے, پیٹھ پہ, وہ پیرالائز ہے. 21 سال کا وہ نوجوان ہے, نہ اور کچھ. اب وہاں پہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یادگار کے 100 سے زیادہ بے گناہ سکول, کالج, یونیورسٹی کے بچوں کو پولیس نے اٹھایا. ان کو 1 مہینہ, 2 مہینہ, 4 مہینہ ٹارچر کیا. میرے بھائیوں, ان میں کوئی بھی گناہگار ثابت نہیں ہوا. اس کے علاوہ وہ جو بچہ زخمی ہوا, اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. جو شہید ہوئے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے علم میں نہیں ہے ابھی تک, لیکن جو بات زخمی ہوا, اس بچے نے کل فریادی آیا تھا, اس کا باپ, کہ جو اعلان نے زخمی کے لیے اعلان کیا تھا گورنمنٹ نے آفیشل پالیسی کے تحت, اس بچے کے ماں باپ کو وہ کمپنسیشن بھی نہیں دی گئی, جبکہ اس وقت وعدہ کیا گیا تھا یہ بچہ معذور ہو چکا ہے, یہ ماں باپ کے اوپر بوجھ ہے, لہٰذا اس کو ایک نوکری دیں گے. اس کے علاج کے لیے سنگل ٹیڑی پیسہ نہیں دیا گیا. اس جلسے کا مقصد انتظامیہ کے اندر بیٹھی ہوئی ان کالی بھیڑیوں کو جگانا ہے. پولیس کے اندر وردیاں پہن کے لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لینے والے آفیسر, ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے. وزراء کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے ہڑپ کرنے والے, ان کو یہ ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے. ایک شخص جو کل گندم کا چور تھا, اس کو وہاں سے ہٹا کے وزیر داخلہ لگوا دیا گیا ہے. اس کو کیا پتا ہے سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے. اس کو ایک بازاری قسم کا یہ لچا لفنگا جو پیر مدائی میں بدماش کرتے ہیں, اس طرح کے ایجنڈے والے لوگوں کو لا کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا. ابھی تک اس کو پتا کیا ہے؟ میرے بھائیوں, ہم ان سے کہتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ, نبھاؤ ذمہ داریاں. یہ شہر مزید لاشیں برداشت نہیں کر سکتا, یہ شہر مزید بے گناہوں کو جیلوں میں برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم نے جو ڈیجیٹل سیکیورٹی کا نظام دیا اس کو فعال کرو. میرے بھائیوں, اس کے علاوہ 180 کیمرے جو سی پیک سیکیورٹی فورس ہم نے بنائی تھی, ایس پی یو 700 نوجوان بھرتی کیے, بلڈنگیں بنائی, وہ اکوپمنٹ لے کے دیا ہے جو ابھی تک پولیس میں استعمال نہیں ہو رہا. شہر گلگت کے باشیوں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ نے زندہ دلی کا اور ہوشیاری کا مظاہرہ نہیں کیا
یہ گدوں کا توڑا ہے، گدوں کا، یہ نوچ کے کھا جائیں گے گلگت بلتستان کو۔ چیف منسٹر تھا میرا قائد نواز شریف، جیلوں میں تھا، میری پارٹی مشکلوں میں تھی، گلگت بلتستان کے ایک سپاہی ہم نے اپنی جماعت کے کسی شخص کو سیکیورٹی کے لیے نہیں دی، ہم نے ایک گاڑی پاکستان میں اپنی جماعت کے کسی فرد کو نہیں دی۔ آج میں بتاتا ہوں آپ، جو ضمانت پارک بنا ہوا ہے لاہور میں، زمان پارک نہیں ہے، وہ ضمانت پارک ہے۔ اتنے رزلٹ نہیں آتے انتخابی، جلدی سے چترے اس کے 8 اور 9 ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں لاہور ہائی کورٹ ٹوٹلی اس وقت پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم بنی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے اندر بھی بعض جج، جب ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے، کیوں ہم خوفزدہ ہوتے ہیں؟ جوڈیشری آسمان سے اتری ہے جوڈیشری، اور جے آئی ٹی میں فیصلہ دینے والا شخص مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا وہاں احتساب کورٹ کے اندر۔ میرے ساتھ بیٹھے یا اورنگزیب صاحب منسٹر لا، میں ان واقعات کو بتاتا رہا ہوں سوشل میڈیا میں۔ وہ جو ڈیم بابا تھا ثاقب نثار، اس نے بلایا مجھے اور اس کو دونوں کو، اس کی حالت کیا تھی وہاں پہ؟ اس کے دفتر گیا، ہمیں لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا، جس طرح لوگوں سے وہ مل رہا تھا۔ ہمارے بعد گواہ موجود ہے، ویٹنگ روم میں جنرل فیض بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ مجھ سے ساتھوں کس لیے بیٹھا ہوا تھا؟ کہ رات دن لگے ہوئے تھے میاں صاحب کے بارے سے۔ مجھ سے اس ڈیم والے بابا نے کوارٹر مانگا تھا کہ نہیں اورنگزیب صاحب، جامع بادشاہ ڈیم کی میں رکھوالی کروں گا۔ کدھر ہے وہ بابا ڈیم؟ یہ ڈرامے تھے سارے۔ اس نے گلگت بلتستان کی سپریم ایپلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ایج ہے 65 سال ہم نے جماعت نے مقرر کروائی تھی نواز شریف صاحب سے۔ اس ڈیم والے بابا کی فرمائش تھی نواز شریف کو سزا دینے والے ایک جج کو گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے۔ کیا یہ بات خفیہ ہے؟ سب کو پتا ہے۔ اس عمران کو میں بھی وزیر اعظم نہیں مانتا، یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے، یہ 2 نمبری کے ذریعے آیا ہے، لیکن جیسا تیسا اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ دن میں 2 مرتبہ ملنا پڑے تو مل لیں، اس کے دفتر کے باہر جا کے انتظار کرنا پڑے تو کریں، اپنے لیے نہیں، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے کیا۔ انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب سے، جیسے میں نے پوچھا تھا۔ جب اس نے پوچھا اس لنگڑے سے، اس نشائی سے، اس نیازی 2 نمبری سے، یہ جو 2 نمبریاں کرتا ہے اس شخص سے کہ جناب وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں گلگت، میں ان کے استقبال کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ فلٹ میں وہ آپ کی گھر میں مصیبت آئی ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، آپ سے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اس 2 نمبر شخص سے جو جھوٹا بے ایمان 2 نمبر آدمی ہے، وہ آگے سے کہتا ہے آپ کے بزدار 2 کو، اگر آپ نے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے تو میں کل تمہیں ڈسمس کر دوں گا۔ ایک شخص 2020 سے پہلے رٹو سے باہر، اس کو کوئی جانتا تھا؟ اس کی کوئی سٹرگل تھی؟ اس کی کوئی محنت تھی؟ عمران اس نے 2 دفعہ نون لیگ سے ٹکٹ مانگا، 2009 میں بھی، 2020 میں، 15 میں بھی، ہم نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ پی ٹی آئی میں 19 میں چلا گیا۔ اب اس عمران خان نے اس شخص کو، یاد رکھیں گلگت کے دوستوں بھائیوں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، جو شخص یونین کا ممبر نہیں رہا، جو شخص کبھی اس پارٹی کا حصہ نہیں رہا، اس کو عمران خان نے اداروں کے تھرو مرضی کے مطابق اس کو ممبر بھی بنوایا، اس کو چیف منسٹر بھی بنایا، اس کو پارٹی کا صدر بھی بنا دیا۔ آپ مجھے بتایا، اگر ہمیں خدشہ ہے، یہ جو بزدار 2 خالد خورشید ہے، عمران خان کہے گا یہاں پہ انڈیا کی فوج داخل ہو رہی ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا تھے، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، یہ اتنے اس کی غلامی میں جا چکا ہے، یہ مجبوری ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت ہے، آپ کو بات کریں گے۔ آج جو شخص اپنے آپ کو پاکستان میں، ایک ہٹلر بھی بڑا مضبوط لیڈر تھا، اپنے آپ کو پاپولر کہتا تھا، اس نے جرمنی کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے یورپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نوجوانوں کو گمراہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب دیکھیں وہ مذہب کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، بگڑے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، مجرے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، سنیمے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، میوزک کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، اسلام کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے، ہر فرقے کا بھی وہ ٹچ دیتا ہے۔ کبھی مندری پہنتا ہے،
کبھی کیا ایکٹنگ کرتا ہے، کبھی کس طریقے سے لوگوں کو قائل کرتا ہے. لہٰذا یہ وہ شبد بازی ہیں. 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک یہ نہیں بتا پا رہا ہے 4 سال میں وزیر اعظم تھا میں نے کیا کیا. امریکہ کو کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اب کہتا ہے امریکہ کا کوئی قصور نہیں. آج دنیا کی جتنی یہودی لابی ہے، جتنے یہودی اخبار ہیں، وہ عمران کے حق میں لکھ رہے ہیں. آج یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہے امریکہ کے سینٹ میں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے. آج زلمے خلیل زاد جو یہودی نسل ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے، وہ آج عمران خان کے لیے بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ تم تو امریکہ کے دشمن تھے. پھر آ گیا جی فوج کے اوپر. اس کے بعد کہا جی فوج کا بھی کردار نہیں ہے، صرف جنرل باجوہ ہے. پھر پچھلے دنوں اس نے کہا جنرل باجوہ بھی نہیں ہے، صرف محسن نقوی ہے جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے. ایک طرف پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے آج تک اس کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ سکے. یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں فلاں کو یہ کر دوں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا. آج اس کی حالت کیا ہے؟ مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھے بچاؤ، آؤ بچوں، فیملیاں، خواتین. ہیومن شیلڈ بناتا ہے، لوگوں کو اپنے حصار میں رکھتا ہے، اور کمرے کے اندر بنکر بنایا ہوا ہے. کتنے پہ بنایا آپ کو معلوم ہے؟ زمان پارک میں جب وزیر اعظم تھا، پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے 32 کروڑ روپے لگا کے اس نے 8 mm شیشے کے جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں گھر کے اندر، بنکر بنایا ہوا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں جس سے نہیں ڈرتا. اس سے بڑا بغیرت، اس سے بڑا بزدل، اس جو ماؤں کو ڈال بنائے، جو بچوں کو ڈال بنائے، جو بہنوں کو ڈال بنائے، وہ جو تھی وہ TTP، وہ دوسری دہشت گردی کرتی تھی. یہ سیاسی دہشت گرد ہے اس ملک کا، اور اس کے فالوورز کسی کو نہیں مانتے. جی فلسفہ ہے، سب چور ہے، ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے. آپ کا ایک ایک وزیر فائلیں کھلیں گی، کھل رہی ہیں. آج کیوں آپ کے باتیں میں بات میں کروں گا، میں صرف مختصر عرض کروں گا کہ گلگت بلتستان کے وسائل پنجاب میں لے جا کے جس طرح سے لگایا جا رہے ہیں. پنڈی میں ایک پیٹرول پمپ ہے اسلام آباد میں، کیا 2.5 کروڑ روپیہ گزشتہ 4 مہینے میں عمران اور اس کی گاڑیوں کے پیٹرول کا بل کا بقایا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نیٹکو کے اوپر یہ قرضہ چڑھایا گیا نہیں چڑھایا گیا؟ یہ لوگ ایماندار ہیں. 2.5 کروڑ روپیہ کا صرف فیول استعمال کیا گیا ہے. عمران نیازی کا کچن گلگت بلتستان کے خزانے سے چلتا ہے. افسوس ہوتا ہے. 4 گاڑیاں ہیں، میں 2-3 دن بعد ان گاڑیوں کا نمبر پلیٹ سمیت آپ کو بتاؤں گا. گزشتہ 8 مہینے سے وہ 4 گاڑیاں عمران کے گھر میں کھڑی ہیں گلگت بلتستان کی. ہمارا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مہدی شاہ صاحب، سوائے برکت کے علاوہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ وہ ایک اچھا بڑا سیاسی ورکر تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ اس گورنر کا کیا فنکشن ہے؟ گورنر کو بھی اپنا ذمہ داری نبھانی چاہیے، چاہے وہ ہماری جماعت نے لگایا اس کو. آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم ان پروٹوکولوں میں پھنس گئے، ان تنخواہوں میں پھنس گئے، ان مراحت میں پھنس گئے، ہمارا لوگوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہمیں یہ عہدے نہیں چاہیے. آج الحمدللہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے خوشی ہے، میں اور میرے ساتھیوں نے جو کوشش کی، 70 ارب روپے کے جو رکے ہوئے منصوبے تھے بجلی کے، وہ الحمدللہ شہباز شریف حکومت نے ان کی ایڈمنسٹریٹو اپروول جاری کی ہے. وہ 70 ارب روپے کے منصوبے ہیں. دربان کے چوکیدار رہتے ہیں، جی بی کے وسائل وہاں استعمال کرتے ہیں، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو پہلا میں آپ سے کہتا ہوں، کیا سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. لہذا سردار شمیم صاحب چیف جسٹس سے آپ گلگت بلتستان کے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سو موٹو لیا جاتا رہا ہے. گلگت بلتستان کا تشخص کا مسئلہ ہے، ہماری پولیس کے امیج کا مسئلہ ہے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ایشوز کا مسئلہ ہے، ہمارے فائنانسز کا مسئلہ ہے. لہذا ہم سردار شمیم صاحب سے، آنریبل چیف جسٹس سے، یہ گلگت کے عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ 100 موٹو لیں. کس قانون کے تحت گلگت بلتستان کے وسائل ایک فتنہ پرور شخص کے پروٹیکشن پہ، ایک مجرم کے، ایک مفرور کے، ایک 2 نمبر آدمی کے پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں؟ ہمیں زندہ قوم بننا ہے. دوسرا، اگر یہ موجودہ بزدار 2 اور اس کی کابینہ
اپنی اصلاح نہیں کرتے، جلگت میں نہیں بیٹھتے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور اپنی اسمبلی جو 8 مہینے سے تالا لگا ہوا ہے اس کو نہیں کھولتے، اور اپنی گورننس کو یہاں ڈیلیوری کے طرف نہیں لے کے جاتے، تو کیا ہمیں قبل اس وقت الیکشن کا مطالبہ کرنا چاہیے؟